نحمده ونصلي ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، جس میں آج ہم حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے۔ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سیرت اور اوصاف کا بیان چند صفحات میں ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ہزارہ صفحات بھی ناکافی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ نسب نامہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن بحر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے کہ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر جا ملتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، عدنان تک کا سلسلہ نسب صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب عظمت اور شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی کبھی انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ وَفِينَا ذُو نَسَب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ برکات نبوت کا ظہور: جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، زمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی بشارت بن کر عالم کائنات کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے لگے۔ ولادت باسعادت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے مشہور قول یہی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن ختنے کیے ہوئے اور خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان عالی شان میں جلوہ گر ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ابو لہب کی نوٹی صوفیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارے سے صوفیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں دیکھا پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا
تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسا عجلی بدبخت اور بدترین کافر بھی اچھا صلہ ملنے سے محروم نہ رہا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے اور اپنا مال خرچ کرے گا۔ نام مبارک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ خوشخبری سن کر آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی نوٹی صوفیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ بچپن کی ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا اور جھولے میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول فراز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پرورش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوہا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پالا اور حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا بھی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لوا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہو یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک سیرت، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ نکاح و ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کسی امتی کے لیے ایک ہی وقت میں 4 سے زائد عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مزید ان خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بننے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 1، حضرت سودا
نمبر 2 حضرت عائشہ، نمبر 3 حضرت حفصہ، نمبر 4 ام سلمہ، نمبر 5 ام حبیبہ، نمبر 6 زینب بنت حجش، نمبر 7 زینب بنت خزیمہ، نمبر 8 میمونہ، نمبر 9 جویریہ، نمبر 10 سویہ رضی اللہ عنہن۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بادیاں بھی تھیں جن کے نام ماریہ، ابدیہ، ریحانہ، نفیسہ رضی اللہ عنہ۔ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، اور 4 شہزادیاں تھیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ ابدیہ رضی اللہ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک خلوت پسند ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا اور عام تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کتاب صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہیرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تھا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا پانی غار پہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ لائق ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف بول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے بیان فرمانے لگے، جس کی وجہ سے کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ لوگ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ کاہن، جادوگر، شاعر مجنون ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا جو راستے میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور کبھی دھکے دیتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے اور اس کو ویڈیو میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔